السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن۔ کیونکہ اسلام آباد کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہو رہی ہے آج، وہاں پہ امریکن ڈیلیگیشن بھی پہنچ چکا تھا اور ایرانین ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ پہنچ چکا تھا، اور جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں آج وہ برابر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور پاکستان کا اس وقت پوری دنیا کے اندر چرچا چل رہا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کا وہاں پہ ڈنکا بج رہا ہے اور پاکستان کو پریز کیا جا رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے ایک بڑا خوشی کا لمحہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو آج اتنی عزت دی کہ پاکستان ایک دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے جو اس نے کوششیں کی، جو اقدامات کیے، آج وہ برابر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ مذاکرات کہاں تک پہنچیں گے؟ ان کی کیا حتمی ان کے نتائج سامنے آئیں گے؟ کیا یہ مستقل جنگ بندی کروا پائیں گے ان مذاکرات کے ذریعے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے اس وقت تازہ ترین حالات کیا ہیں؟ کیا اسرائیل کی جانب سے جو لبنان کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے ان کے اندر کوئی کمی آئی ہے؟ اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر اس جنگ کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، بالخصوص معاشی اثرات، ان کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں، اور مہمانوں کے تعارف کے بعد ہم آپ کو وہ شارٹس بھی دکھائیں گے جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اس وقت قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، یا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب یا پاکستان کی جو حکومت ہے ان کو پریز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج ہوں گے جناب بریگیڈیئر امجد صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شبانہ فیاض صاحبہ ہوں گی ہمارے ساتھ، شنیلا عمار صاحبہ میری جرنلسٹ ساتھی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہے اسلام آباد سے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی، اور دفاعی امور کے ماہر ہیں جناب کرنل سیف قریشی صاحب، وہ بھی ہوں گے۔ مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے ہم آپ کو وہ شارٹ دکھاتے ہیں جو اس وقت پوری دنیا کا میڈیا پاکستان کے جو اقدامات ہیں یا پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کی جو تعریف کی جا رہی ہے یا اس حوالے سے بات کر رہا ہے، وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ Going to be mediating crucial talk. Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif. Field Marshal Hassan Munir. Pakistan, of course, is going to be mediating crucial talk. چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان، رکھ لے آنکھوں میں اپنے خواب جوان، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان، دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کی شان۔ جی، آپ نے دیکھے کہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک، امریکہ سے لے کر ایشیا تک، ہر جگہ پہ تمام ممالک کے اندر پاکستان کا چرچا ہو رہا ہے، سوائے دنیا کے دو ممالک کے، ایک ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا اور دوسرا اسرائیل۔ انڈیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک صفحہ ماتم کا وہاں پہ ہمیں منظر نظر آتا ہے، اور وہاں کا وہ میڈیا جس کو انڈین خود وہاں کا گودی میڈیا کہہ رہے ہیں، وہ اس وقت تڑپ رہا ہے، اور اس پہ اگر آپ چاہ کے دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے فنی چیزیں وہاں پہ نظر آتی ہیں کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ کہہ کے لگائے، لیکن جو حقائق ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ انڈین میڈیا ہو، انڈین گورنمنٹ ہو، مودی ہو یا نیتن یاہو ہو، دنیا ان کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتی۔ دنیا جو اس وقت چل رہی ہے وہ اس وقت امن کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان اس وقت ایک بنیادی کردار اس میں بن کے امن کا پیامبر بن کے سامنے آیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کی بڑی ایفرٹ ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے پرائم منسٹر، انہوں نے جو دن رات کوشش کی، آج وہ برابر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ دنیا جو اس وقت جنگ میں جل رہی ہے، بمباری ہو رہی ہے، ہر طرف انسانی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سب کو ختم کرے اور محفوظ ہوں یہ سب لوگ۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مذاکرات کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہونے کے امکانات ہیں، یا اس کے اندر انڈیا یا اسرائیل ان کی جانب سے کوئی رخنہ ڈالا جا سکتا ہے؟
تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ہیں اور لاکھوں کروڑوں درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہم اپنے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ پاک نے مسلم امہ میں ہمیں ایک بہت بڑا مقام جو پہلے ہی تھا اس کو مزید اس کو بلندیاں عطا فرمائیں. اور ہمیں اپنے رب کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اتنی بڑی دنیا تباہی کے دھانے پہ پہنچی ہوئی تھی اور اس میں اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اس کو میڈیٹ کریں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ایک دفعہ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے دنیا امن کی طرف ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں ممالک جو بلکہ میں تو 3 کہوں گا لیکن 2 ممالک ہم پر اعتماد ان کا مضبوط تھا جس کی وجہ سے انہوں نے آؤٹ آف آل انہوں نے کہا کہ پاکستان ہی میڈیٹ کرائے گا. اس پہ میں کچھ اس بات پہ بھی کہوں گا کہ وہ میری پریڈکشنز وہ مختلف جگہوں پہ موقعوں پہ جو میں گزارشات کرتا رہا ہوں جس میں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ مئی کے بعد سے جو ڈپلومیسی ہے اور جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہمارا ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اور وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں اس ڈپلومیسی کے ذریعے, کیونکہ جنگ کا ایک ماحول تو بن رہا تھا کہ یہ جنگ اول تو شروع ہی نہ ہو کیونکہ یہ ایک بڑے کیٹاسٹرافک ہوگا, بڑی تباہ کن جنگ ہوگی. اور لیکن اس میں جو اہم رول ہے وہ فیلڈ مارشل کا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے وہ ایک میں کہتا ہوں کہ اس وقت اس نے وہ بریلینس دکھائی ہے ملٹری ڈپلومیسی میں. آپ کو کہ اس کی جتنے بھی خدوخال تھے ان سب کو بروئے کار لایا گیا, ہماری ایفرٹس کام آئی اور آج دونوں ممالک ایران بھی ہم پر اعتماد کر رہا ہے اور امریکہ بھی ہم پر اعتماد کر رہا ہے. اور امریکہ تو چونکہ پھنس گیا ہے اور امریکہ نکلنا بھی چاہتا ہے اس میں سے, تو اس لیے امریکہ کو پتا ہے کہ ان کو پہلے بھی ہم نے رہائی دلوائی افغانستان میں اور زیادہ اچھے بہتر طریقے سے ہم جلد ہی یہاں بھی ان کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رہائی دلوائیں گے. جہاں تک بات ہے ہندوستان کی اور اسرائیل کی, جناب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت آپ سمجھے دنیا میں اتنا بڑا ملک, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, دنیا کی تیسری بڑی اکانومی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ ٹوٹل کارنرڈ ہے. اس وقت اس کی کوئی شنید نہیں ہے, اس کا اچھل کود بڑی بنتی ہے اور وہ جو اچھل کود کر رہا ہے ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں. اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کی جو اچھل کود آئندہ بھی جاری رہے گی. اور یہ اچھل کود کو اصل میں تو ہم نے دبایا تھا مئی کے اندر, ورنہ اگر مئی کے اندر اگر ان کو خدا نہ خواستہ 0.001% بھی کسی جگہ ایڈ ہو جاتا تو آج پتہ نہیں یہ کیا سے کیا رنگ لانے کی کوشش کرتے. جہاں تک تعلق ایسٹر لینڈ ہے ایک مدر لینڈ ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ انہوں نے خود جنگ سے پہلے جا کے یہ ایک میں ایسے کہتا ہوں ایک خطرناک اور ٹوٹل فالٹر ڈپلومیٹک منور کیا مودی صاحب نے, تھنکنگ کہ امریکہ سے کون جیت سکتا ہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے اور امریکہ کا یہ بغل بچہ اسرائیل ہے, یہ بھی سپر پاور تقریباً اس خطے کی کون جیت سکتا ہے. اللہ پاک نے فتوحات نصیب فرمائی اور آج جب ایران کے مہمان ہماری سرزمین پر تشریف لائے تو جس طرح انہوں نے سید عاصم منیر صاحب کو اور شہباز شریف پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کیے اور آج پوری دنیا اس کی گنگاری ہے. اللہ کرے گا جی انشاءاللہ. مجھے بڑی امید ہے, میں بڑی امید سے اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ جو مائنڈ سیٹ ہے پیچھے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے, کنسیپچول کلیئرٹی موجود ہے. تو انشاءاللہ اس میں کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے. بریگیڈیئر صاحب آج جب ڈیلیگیشن آئے پاکستان میں لینڈ کیا انہوں نے, تو اس کے بعد جو ان کو ریسیو کیا گیا اس میں جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ سوشل میڈیا کی زینت ہے اور بڑی اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, خصوصاً جنرل عاصم منیر صاحب کی جو یونیفارم اور ان کی سوٹ والی تصویر ہے. اچھا, جب ایرانین ڈیلیگیشن کو ریسیو کرتے ہیں تو انہوں نے ایک کامبیٹ سوٹ اپنا یونیفارم پہنا ہوتا ہے, اور جب وہ امریکن ڈیلیگیشن کو ریسیو کرتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت سا پینٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے, سوٹ پہنا ہے. اس کی کیا سگنیفیکینس ہے, وہاں پہ یونیفارم اور یہاں پہ سوٹ؟ ماشاءاللہ, یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. ایک ونر کو ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ مل رہا تھا یونیفارم کے اندر, ایک واریر مل رہا تھا, ایک جیتی ہوئی جنگ کا فاتح فیلڈ مارشل مل رہا تھا, اور ایک کلاسک ملٹری ڈپلومیٹ مل رہا تھا امریکہ کو, یہ بتانے کے لیے کہ بھلے آج آپ تھوڑے نیچے چلے گئے ہیں لیکن we are here to rescue you and we will do that.
تو یہ سگنیفیکنس بڑی کلیئر ہے. یعنی ایک میں اس میں عموماً کئی پروگرامز میں کہتا رہا ہوں اور میرے خیال میں مجھے 1 سال ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ جو اسٹریٹجک جینیس ہے عاصم منیر کی being his colleague, مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے. I know him since last 34 years. He is militarily a genius person. He can think, اس کی جو thinking ہے وہ forward thinking جسے آپ کہتے ہیں وہ much beyond the comprehension ہے. اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے. دیکھیں ایک سوچے سمجھے کتنا بڑا میسج گیا. اس کو آپ ایک معمولی جسچر سمجھے, کپڑے پہننا ایک جگہ ایک واریر ملٹری یونیفارم کے اندر, وہ بھی کمبٹ ڈریس کے اندر, سیریمونیل کے اندر نہیں, وی آر ایٹ وار. اور دوسری طرف وہ ایک سوٹڈ بوٹڈ اس میں جاتے ہیں ایز اے ملٹری ڈپلومیٹ. سو اس کے تو بڑے واضح, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دو ڈفرینسز جو ان سے ہیں یہ تو ہندوستان کی اور اسرائیل کی تو موت واقع ہو جانی چاہیے اسی دو جیسچر سے. اچھا بریگیڈ صاحب, آپ نے نا ابھی انڈیا کی جو ہم بات کر رہے تھے, اچھا میرا اپنا خیال ہے کہ انڈیا ہمارا موسن بھی ہے, کیونکہ اگر انڈیا ہمارے اوپر آپریشن سندور کی صورت میں جارحیت نہ کرتا, ہمارے اوپر حملے نہ کرتا, تو شاید آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت جو مقام دیا ہے شاید اس کا موقع نہ آتا, اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہوتا. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, میں پھر کہوں گا بالکل محسن ہے, میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں. اگر یہ ہمیں وار آن ٹیرر میں آن گراؤنڈ فزیکل جسے کہتے ہیں نا, وہ میڈیکل زبان میں کہتے ہیں ہاؤس جاب, وہ ٹرینڈ نہ کرتے ہیں اینٹی ٹیررزم وار, اگر یہ ہمیں تنگ نہ کرتا تو ہم فزیکل تو وار نہ لڑ رہے ہوتے نا کسی جگہ. اور دنیا اگر یہ اپنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, اگر یہ اپنا ایسٹرن ویسٹرن بارڈر یوز نہ کر رہا ہوتا تو ہم بھی تھریٹیکل سولجر ہوتے نا. آج ہم دنیا کی بہترین فوج کیوں ہیں, ٹاپ آف دی لائن, میں تو اسے کہتا ہوں لیتھل ملٹری مشین کیوں بنے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں 20 سال سے ٹرین کر رہا ہے اور ہم سے جوتے بھی کھا رہا ہے, چپیڑے بھی کھا رہا ہے, لیکن اس میں بائی ڈیفالٹ ہم ٹرینڈ بھی ہو رہے ہیں. ایک تو وہ موسن ہے, اور یہ آپریشن سندور کر کے تو اس نے ہم پہ واقعی بہت بڑا احسان کر دیا, کیونکہ ہم بڑے عرصے سے تاڑ میں تھے کہ یہ کچھ کرے تاکہ اس کو 2-4 اسے مناسب الفاظ جذبات میں مجھے نہیں آ رہے, نہیں ہمیں پوری دنیا کو کان کے نیچے لگائیں. بریڈ صاحب, پوری دنیا کو اپنی جو کیپیبلٹی ہے وہ دکھانے کا ہمیں موقع ملا, اور وہ موقع ہمیں انڈیا نے فراہم کیا. ہمارے ساتھ شنیلا عمار صاحب ہیں, ہماری کولیگ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم شنیلا صاحبہ, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی. اعظم صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ اسلام آباد میں ہیں, اسلام آباد میں جو اس وقت ڈائلاگ شروع ہو چکے ہیں اس پہ کچھ تازہ ترین جو حالات ہیں اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے, اور اوورآل آپ اس سارے ڈائلاگ کے پروسیس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو ڈائلاگ کے پروسیس یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے, اس سے پاکستان کی جو توقیر اور عزت دنیا کے میں بڑی ہے وہ ہمارے لیے بڑا فخر کا مقام ہے. ہر وقت پاکستان کے بارے میں کیا سرائیاں کی جاتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ انڈین لابی کتنی متحرک تھی اور وہ ہمیشہ پاکستان کو ایک ارسپانسبل اسٹیٹ جو ڈکلیئر کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے لابنگ بھی کرتی تھی. لیکن آج دنیا کے سامنے ہے کہ پاکستان کتنا رسپانسبل ملک ہے, اور پاکستان نے دنیا کو 3rd ورلڈ وار سے بچایا ہے. آلموسٹ پوری دنیا کی معیشت جو تھی وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہوئی تھی, اور یہ پاکستان, اور جب سب مایوس ہو چکے ہوئے تھے تو اس رات کو پرائم منسٹر کی جب ٹویٹ آئی ہے تو اس نے ایک دم سے لوگوں کو پھر ایک نئی امید دے دی کہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس وقت اسلام آباد میں ڈیلیگیشن آ چکے ہوئے ہیں, ان کی آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ نیوز کو جو ہے نا کنٹرول کیا گیا ہے. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس خبر ہے تو ایسا نہیں ہے, کسی کے پاس اس طرح سے ابھی خبر نہیں ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. جو ذرائع سے خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ ابھی تک چیزیں ٹھیک ہی چل رہی ہیں. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھیں تو انہوں نے بھی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی, جلدی آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی, اور ٹاکس جو ہے وہ ان پرسن سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو امید ہے کہ وہاں سے بہتری نکلے گی, کیونکہ دیکھیں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے نا, اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چیزیں سیٹل نہ ہو اور اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشن کسی ملک کے اندر آ جائے مذاکرات کرنے کے لیے. بیک ڈور پہ بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جیسے پہلے بھی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جو ایران کی طرف سے ہمیں 10 پوائنٹس ملے ہیں اس میں سے 8 جو ہیں وہ قابل عمل ہیں, تو اور 5 امریکہ نے اپنے شامل کر دیے ہوئے. تو
کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی, آپس میں بات چیت ہو رہی ہوگی, پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا. جب چیزیں کافی حد تک فائنلائز ہو گئی ہوں گی تو ان کو آمنے سامنے بٹھا کے اس چیز ایگریمنٹ کو آخری شکل دی جا رہی ہوگی. کیونکہ ہوتا ہی یہی ہے ڈپلومیسی کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ اپنے ملکوں سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے آ جاؤ اور یہاں پہ آ کے تھوڑی دیر کے بعد ان کے آپس میں بات چیت جو ہے وہ نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکے اور وہاں سے معاملات جو ختم ہونے شروع ہو جائیں. یہ ہوتا نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ کوئی بہتر ہی اس میں سے نکلے گی اور دنیا کو ایک اچھی خبر ملے گی, اور پاکستان ہی اس کا اس وقت مرکز ہے اور پاکستان سے ہی یہ اچھی خبر جو دنیا کو جائے گی. بالکل, پاکستان اس وقت پوری دنیا کی جو نظر ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے. بریڈ صاحب, اگر ہم جو ڈیلیگیشنز آئے ہیں ان پہ تھوڑی نظر دوڑائیں تو امریکہ کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جے ڈی وینس, ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ سٹیو وٹکوف ہیں, اسپیشل انوائے ہیں صدر ٹرمپ کے. جیرڈ کشنر ہیں جو ان کے داماد بھی ہیں اور جو مشرق وسطیٰ کے امور ہیں امریکہ کے اس کے وہ ہیڈ بھی ہیں, اور بریڈ کوپر ہیں. اچھا, ان کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی سفارتکار اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح کا ایک ایکسپیرینس ڈیلیگیشن جو ایران کی طرف سے آیا ہے, جسے محمد باقر کالیباف جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ عباس اراقچی ہیں, وہ فارن منسٹر ہیں, اور ان کا فارن افیئرز کے اوپر بڑا ایک طویل ان کا سفر ہے, ایکسپیرینس ہے. ان کے ساتھ ساتھ ماجد تخت ہیں, محمد بغیر, ایک تو ہمیں معذرت چاہتا ہوں اگر نام میں کچھ غلطی ہو جائے تو کیونکہ یہ نام پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو بریگیڈ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈپلومیٹک افیئرز کو دیکھیں اور یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایران کے لوگ زیادہ ایکسپیرینس نظر آتے ہیں, تو کیا پلڑا ان کی طرف زیادہ بھاری نظر نہیں آ رہا؟ جی, ایک تو یہ وجہ ہے, اور دوسری وجہ دیکھیے جی, یہ ڈپلومیسی جو ہونی تھی وہ ہو کہ اب مذاکرات کے ٹیبل پہ آئے. اچھا, جتنی ڈپلومیسی ہونی تھی ڈپلومیسی کمپلیٹ کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اپنے تمام ڈپلومیٹک سسٹم کو پورا کر کے پھر انہوں نے ایک, یعنی بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے کہ وائس پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے جو ان کے اپنے, تو یہ ایک بڑا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن ہے. اس کا مطلب ہے وہ اپنے ڈپلومیٹک سسٹم پورے کر کے آئے ہیں. ایران کے ساتھ معاملات یہ ہے کہ چونکہ ایران کے جو فیس آف فٹ تھی, ان کی مین لیڈرشپ تو آف کورس وہ اپنے اس میں رہیں گے, وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے سامنے, لیکن ان کی جتنے بھی ڈپلومیٹک منورز ہو رہے تھے وہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے, اور وہ خود اس چیز کو انشور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے, کیونکہ دوسری طرف سے تو بالکل کلیئرٹی ہے, تو ان کی طرف سے وہ بھی بات چیت پوری ہو جائے. مثلا میں سمجھتا ہوں جس طرح میم فرما رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایون یورینیم کے اوپر بات چیت بھی قابل قبول ہے. اس کے علاوہ اس بات پہ بھی قابل قبول ہوگی بات کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر بھی وہ بات چیت کر لیں گے, یہ بھی قابل قبول ہوگی. اور میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ اس بات کو بھی ڈسکشن کے انڈر نہ لائیں کہ جس طرح ان کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ سارے اڈے ایک دم ادھر ختم کیے جائیں. ہو سکتا ہے اس میں بھی پارشل ختم کر سکتے ہیں, پارشلی رہ سکتے ہیں, کیونکہ مسئلہ اس کے پیچھے تو آپ کو پتہ ہے, اور جس طرح ہمارے سامعین کو بھی پتہ ہے اور ہمارے تمام اینالسٹ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے معاملات تو اس سے بھی بڑے ہیں, اور وہ معاملات یقیناً امریکہ سینٹرک نہیں ہیں, وہ معاملات تو اسرائیل سینٹرک ہیں. تو اسرائیل سینٹرک معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نیگوشیبل ہیں اور وہ نیگوشیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ ایران کا جو اس میں مطالبات ہیں اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل نے جہاں جہاں وہ کر رہا ہے, ان بمباری کر رہا ہے, ان تمام وہاں پہ سیز فائر کیا جائے, وہاں پہ جنگ بندی کی جائے, مستقل بنیادوں پر ہو. دوسرا, ایران کا اسٹریٹس آف ہرمز کو لے کے یہی مطالبہ ہے کہ کنٹرول ان کا رہے گا. تیسرا, جو ان کا امریکہ کا بڑا ایک مطالبہ ہے یورینیم کے ساتھ ساتھ وہ ان کا جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کو روکنا یا اس کو ختم کرنا, یہ میرا خیال ہے ایران کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. شریلا, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو 15 پوائنٹس اور 10 پوائنٹس دونوں طرف سے دیے گئے ہیں, ان میں کون کون سے پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تسلیم کیے جا سکتے ہیں, اور کون کون سے ہیں جس کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟
دیکھیں ایک تو جو ایران نے کہا تھا کہ مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہمیں گارنٹی ملنی چاہیے، یہ تو ان کا بڑا ویلڈ ایک پوائنٹ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن اٹھے اور کسی بھی ملک کی سوورینٹی جو ہے اس کو تہس نہس کرنا شروع کر دیں اور اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ اور شروع سے ہی امریکہ اسرائیل کی یہ ایران کو لے کے تھریٹس چلی آ رہی تھی حملے کی، اور ہر وقت لگتا یہی تھا کہ کسی بھی ٹائم ایران پہ حملہ کر دیا جائے گا۔ تو اب ایران اس کو میک شور کرنا چاہ رہا ہے کہ مستقبل میں یہ سب کچھ نہ ہو۔ تو یہ ایک جو پوائنٹ ہے ایران کا بالکل ویلڈ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پہ شاید مان بھی لیا جائے گا، کیونکہ جب تک اس پہ نہیں مانا جائے گا آگے بات چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو کھول دیا جائے، بالکل کھول دیا جائے، اور اس پہ قبضہ ایران کا ہی ہونا چاہیے۔ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اس کو وہاں سے جو جہاز گزریں گے ان سے جو ٹول ٹیکس لینا ہم نہیں لینے دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ نیگوسیشن میں بیٹھتے کچھ لو اور دو کے اوپر معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اگر ایران کو جو ایسٹس فریز کیے گئے ہیں ان کو انفریز کر دیا جاتا ہے، اگر ایران کے اوپر جو سینکشن ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ایران کے ساتھ مستقل جنگ بندی کر دی جاتی ہے اور ایران کو جو کمپنسیشن دی جاتی ہے، تو کچھ چیزوں کے اوپر پھر ایران بھی کمپرومائز کر لے گا۔ جو امریکہ اس کے 2-3 بڑے مسئلے، ایک اس کا یہ یورینیم والا، دوسرا اس کا یہ نیوکلیر ٹیکنالوجی والا، تیسرا اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کا۔ جو لبنان کے اوپر ایران بات کر رہا تھا اس پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ حملے رک بھی چکے ہیں، اور یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ منڈے کو واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں لبنان کے اور اسرائیل کے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جس کے اوپر کل کے دن سے ہم یہ بات سن رہے تھے اور اس کے اوپر بڑی اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ شاید اسی معاملے کو لے کے ایران نہ آئے پاکستان کے اندر، شاید جیڈی وینس بھی نہ آئے، معاملات خراب ہو، لیکن پھر اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنٹرول کر لیا اور لبنان نے وہاں پہ بھی سیز فائر، اسرائیل نے سیز فائر کر دیا اور اب ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اگر یورینیم والی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو جو ایران کے امریکہ کے اپنے دعوے ہیں کہ ہم نے تو ان کی یہ طاقتیں ختم کر دی ہیں، ہم نے ان کی آرمی کی طاقت ختم کر دی ہے، نیوی کی کر دی، ایئر فورس کر دی، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے کہ جس سے آپ ایران سے خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ بالکل، اگر آپ نے اپنے ٹارگیٹ بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہم نے اچیو کر لیے ہوئے ہیں، تو اگر یہ ٹارگیٹ ان کے بقول انہوں نے اچیو کر لیے ہیں تو پھر تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں بچتا جس سے کہ آپ خوف زدہ ہوں۔ اگر نیوکلیر ٹیکنالوجی کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ تو ایران کا حق ہے کہ ان کو اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو مثبت کاموں کے لیے استعمال کرنے کا، توانائی کے لیے استعمال کرنے کا حق دیا جائے۔ ایران یہ کہہ بھی رہا ہے نا، ایران یہ کہہ بھی رہا ہے کہ سول پرپس کے لیے ہم اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل کریں آپ۔ اور ایٹم بم کی جو ان کا بقول امریکہ کے جو ایٹم بم بنانے کی صلاحیت تھی وہ تم نے ختم کر دی، اور میرے خیال میں اگر کچھ ہوتا بھی تو شاید کہیں نہ کہیں جو امریکہ دھمکی دے رہا تھا تو ایران کی سائڈ سے بھی ایسی کوئی دھمکی تیار ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ بالکل، تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ جب مذاکرات کی میز پہ بیٹھا جاتا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے ابھی یہی کہا ہے کہ بہت ساری ڈپلومیسی کمپلیٹ کرنے کے بعد پروسیس پھر آ کے یہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں فریقین بیٹھے ہیں، اور اس میں پاکستان اپنا جو رول پلے کر رہا ہے، پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور نیشنل اپنا سیکورٹی ایڈوائزر محمد عاصم ملک صاحب، یہ مذاکرات کے اندر وہاں پہ شریک ہیں جو اس وقت کیے جا رہے ہیں۔